وقال فرعون یا ایھا الملأ، اور فرعون نے کہا اے میرے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے میرے سوا کوئی الہ ہو۔ تو فرعون کس معنی میں اپنے آپ کو الہ کہتا تھا؟ آگے بات کھل جائے گی کہ مصر کی بادشاہی میری ہے، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو جتنا فرعون کو الہ کا معنی پتا تھا وہ بھی شاید ہمیں نہیں پتا، ہم نے الہ کا معنی محدود کر دیا۔ فرعون جانتا تھا کہ الہ کا معنی کیا ہے، اس لیے نہیں مانا، اور مشرکین مکہ جانتے تھے کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب مشرکین کا ایک وفد آیا قریش کا ابو طالب کے پاس، کیونکہ وہ حمایت کر رہے ہیں حضور کو، پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے بات رکھی کہ آپ کا جو بھتیجا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، شکایتیں لگائیں۔ تو انہوں نے مڑ کے ایک بات کہی، یہ سارے بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے، اصل میں یہ جاتے تھے تجارت کرتے تھے، اور شام کے جو ہے نا بڑے بڑے جو وفود ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیالات ہوتا تھا، سلطنت روما کے دربار تک ان کی رسائی تھی، ڈپلومیسی تو ان کی گھٹی میں تھی۔ تو ابو طالب نے ان سے کہا میرا بھتیجا تمہیں کیا کہتا ہے؟ ایک کلمے ہی کی تو کہتا ہے نا، وہ پڑھ لو، کیا چاہتے ہیں؟ تو مڑ کے ابو جہل نے کہا بولے بادشاہو، وہ کلمہ ہمارا سارا نظام ڈھا دیتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا، وہ ایک کلمہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے یہ پڑھنا ہی نہیں ہے، کچھ کرنا بھی ہے، جب کریں گے تو پیچھے رہ کچھ نہیں جائے گا، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ کرنا کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں دیکھتا، فاوقد لی، اب دیکھیے یہاں سے اب اس نے لوگوں کو الو بنانے کا، اپنی قوم کو الو بنانے کا ایک طریقہ نکالا، فاوقد لی یا حامان، اے حامان میرے لیے تم جو ہے نا آگ جلاؤ، علی الطین، مٹی کو دہکاؤ، مطلب یہ کہ اینٹیں بناؤ، فجعل لی صرخن، میرے لیے بہت اونچا مینار تعمیر کرو، یعنی آسمان پر جاؤں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، وہاں جا کر میں دیکھ کے آؤں موسیٰ کا خدا کدھر ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ویسے مجھے ویسے بھی یقین ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن چلیں آپ لوگوں کو چونکہ اثر ہو رہا ہے آپ کے اوپر، تو میں جا کے دیکھ کے آ کے آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ حامان صاحب جو ہے نا اس کے کوئی جو ہے نا وہ وزیر سائنس یا کچھ اس طرح کی چیز تھے، ویسے ہو سکتا ہے کہ چیف بھی وہی ہوں، فوجیں شوجیں بھی انہی کے قبضے میں ہوں گی نا حامان صاحب کے پاس۔ یہ جو قارون تھا نا یہ تو پکی بات ہے نا، یہ تو گورنمنٹ کنٹریکٹر تھا، مزدور کتنے چاہیے جی، وہ بنی اسرائیلوں کو ہانک کے لے جاتا تھا، وہ ان کو بےگار، انہیں تو کوئی پیسے نہیں دیتے تھے، تو جو بھی وہ سودا شدہ ہوتا تھا تو وہ قارون صاحب کے صندوق میں، اس لیے وہ صندوقیں بہت بڑی ہو گئی تھیں۔ تو آج کے فرعون کون ہیں تو آج کے قارون کون ہیں؟ تھوڑا تھوڑا تھوڑا، مطلب آدمی کو اسی طرح چیزوں کی سمجھ آتی ہے، اس طرح نہ کرے تو سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، بہت گھمنڈ کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہیں گمان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے پکڑا اس کو بھی اس کے لشکروں کو بھی، فَنَبَّذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھینک دیا ان کو سمندر میں، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو پھر ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ یہ وہ بات